اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، یہ پروگرام آپ کے لیے لے کر حاضر ہیں۔ ہمارے ملک کے موجودہ حالات، ان کی طرف اگر آپ دیکھتے ہیں تو جو سوشل میڈیا اس نے آرمی چیف فیلڈ مارشل کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سمجھ نہیں آتی ان کو ان سے کیا ملتا ہے۔ کوئی بھی آرمی کا چیف آتا ہے، میڈیا جب وہ ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، جب وہی لوگ خود آ جاتے ہیں حکومت میں، پھر وہ کسی آرمی کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ ناظرین دیکھیں، پاک آرمی کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے، ہماری سرحدوں کے لیے۔ وہ کس کی ملازم ہے؟ اسٹیٹ کی ملازم ہے۔ اسٹیٹ کا وزیر اعظم کون ہوتا ہے؟ ہر پارٹی، کبھی ایک پارٹی کی حکومت ہوتی ہے، کبھی دوسری پارٹی کی حکومت ہوتی ہے، لیکن یہ ایک آسان ٹارگٹ بنا لیتے ہیں میڈیا پر کہ ہمیں پاک فوج کچھ نہیں کرنے دیتی، اسٹیبلشمنٹ کرنے کچھ نہیں دیتی۔ مجھے نہیں پتہ اسٹیبلشمنٹ کس طرح لیتے ہیں، کس طرح سمجھتے ہیں۔ ناظرین، یہی اسٹیبلشمنٹ ہے جو آپ کے کام کرتی ہے، یہی اسٹیبلشمنٹ ہے جو ملک کو چلاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نوکری کر رہے ہیں، ان کی نظر نہیں ہے، ایک نظام کے تحت کام کر رہے ہیں۔ ناظرین آپ دیکھیں، آپ کا کام ہے، آپ سیاستدانوں کو ووٹ دیتے ہیں۔ آپ آرمی کو ووٹ نہیں دیتے، آپ سیاستدانوں کو ووٹ دیتے ہیں، آپ ایم پی ایز کو ووٹ دیتے ہیں، آپ ایم این ایز کو ووٹ دیتے ہیں۔ یہ سارے لوگ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، کوئی پنجاب کا، کوئی سرحد کا، کوئی بلوچستان کا، کوئی کہاں سے یہ سارے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ مجموعی طور پر آتے ہیں، اپنی جو ہے وہ صوبائی اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، اپنے اپنے صوبوں کی اسمبلی میں بیٹھتے ہیں۔ اپنا ایم پی ایز ایم این ایز جو ہوتے ہیں وہ پورے پارلیمنٹ پر آ کر بیٹھتے ہیں، تو وہ مرکز میں کام کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں ان کو پوچھیں۔ ہم لوگ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں فیلڈ مارشل کو، چیف آف آرمی اسٹاف کو، بھئی ہمارا کیا ان سے لینا دینا؟ ان سے پوچھے، ان سے پوچھ سکتا ہے ملک کا وزیر اعظم، ان سے پوچھ سکتا ہے صدر مملکت، ایک نظام پوچھ سکتا ہے، ایک سسٹم پوچھ سکتا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ ہمیں پوچھنا چاہیے جن کو ہم لوگوں نے ووٹ دی ہے، جس پارٹی کو ووٹ دیا، جس ایم پی اے کو ووٹ دی ہے، جس ایم این اے کو ووٹ دی ہے، ان کو تو ہم پوچھتے نہیں ہیں۔ بڑا سادہ سا طریقہ ہے جی، یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہمیں کام کرنے نہیں دیتی۔ بھائی کام یہ نہیں کرتے، یہ اس کام کے پیچھے چھپتے ہیں نام لے کر اسٹیبلشمنٹ کا۔ اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرتی ہے، سرحدوں پر جاتی ہے۔ دیکھیں، پاک فوج کی بات کر رہا ہوں، جتنے بھی ادارے ہیں، جتنی بھی فورسز ہیں، میں ایک فورسز کی بات نہیں کر رہا، سب فورسز کی ہم بات کریں، تو ہمیں خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنا دماغ بھی استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا ہے، ہم اپنے دماغ سے کیوں نہیں سوچتے؟ گو ہمارے ملک کے ہیروز ہوتے ہیں، ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے۔ کوئی بھی ہیرو ہو، کسی بھی ٹیم کا ہو، فٹ بال کا ہو، ہاکی کا ہو، کرکٹ کا ہو، نیمڈ کسی بھی گیم کا ہمارا ہیرو ہو، کسی بھی محکمے کا ہمارا ہیرو ہو، ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ اپنے ملک سے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ یا ہمارے بچے فٹ بال دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی کھلاڑی پسند آتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتے وہ کس ملک کا ہے، یہ ان کی اپنی محبت ہے، ان کی پسند ہے، وہ کون سی شرٹ پہنتا ہے، وہ کون سے نمبر پہ کھیلتا ہے۔ تو ناظرین، ان چیزوں سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے۔ یہ گیمز کی، کھلاڑیز کی، ہیروز کی کوئی سرحدیں نہیں ہوتی۔ اسی طرح جس ملک میں لوگ رہتے ہیں، یہ ان کا ملک ہوتا ہے، اس ملک کی طرف سوچنا چاہیے، اس اسٹیٹ کی طرف سوچنا چاہیے۔ تو ہم اپنی طرف دیکھتے نہیں ہیں، اپنی طرف ہمارے ذمہ جو کام ہے وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آسان طریقہ ہے، نہیں یار وہ کام نہیں کرنے کی تھا، یار وہ بندہ تو بڑا اچھا ہے، وہ بڑا ایم این اے بڑا اچھا ہے، لیکن اس کو کوئی کام کرنے نہیں دیتا۔ کیوں نہیں بھی کام کرنے لیتا؟ وہ اپنے پیسے بنا لیتا ہے، اپنا کاروبار کھڑا کر لیتا ہے۔ وہ تھوڑا سا ہزاروں میں کھیلتا تھا، لاکھوں میں کھیلتا ہے، لاکھوں سے کروڑوں میں کھیلتا ہے۔ اس کو کون روکتا ہے؟ اگر وہ کرپشن کرتا ہے تو اس کو کون کرپشن کرواتا ہے؟ وہ خود کرتا ہے، خود ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ کوئی منسٹر ہے، وزیر ہے، اس کو ساری سہولیات ہوتی ہیں، اس سے پوچھا جائے، جو لوگ ووٹ دیتے ہیں جس پارٹی کے، وہ ان سے پوچھیں، بھئی ہم نے ووٹ دی، ہماری پارٹی کے آپ وزیر بنے، آپ نے کیا کام کیا؟ آپ کے دائرہ اختیارات میں کیا آتا ہے؟ آپ وہ کام کریں۔ ہمارے جو اوورسیز کے وزیر ہیں، انہیں ہمارے لیے کام کرنا چاہیے۔ وہ اوورسیز کے وزیر ہیں نا بھائی، انہیں ہمارے لیے کام کرنا چاہیے، ہمارے لیے سہولیات پیدا کرنی چاہیے۔ ہمیں پوچھنا چاہیے جب ہمارے پاس آتے ہیں، ملک اپنے اوورسیز کے آتے ہیں، ان سے پوچھنا چاہیے بھئی آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ آپ نے ہمارے لیے کون سی قانون سازی کی؟ ہم کیا کرتے؟ نہیں جی، عمران خان کو کام کرنے نہیں دیتا، نہیں جی نواز شریف کو کام کرنے نہیں دیتا، زرداری صاحب کو کام کرنے نہیں دیتا، فلاں فلاں کو کام کرنے نہیں دیتا، فلاں مذہبی جماعت جو ہے وہ کام کرتی ہے، فلاں حکومت کے ساتھ ہے، وہاں حکومت کے خلاف۔ بھائی کوئی کسی کے خلاف نہیں، ہم خود ذمہ دار ہیں۔
ہم خود ذمہ دار، ہمیں پوچھنا چاہیے جن کو ہم نے ووٹ دی ہے. ہم نے پاک آرمی کو ووٹ نہیں دی، ہم نے ووٹ ایم پی اے کو دی ہے، ہم نے ایم این اے کو ووٹ دی ہے، جو اپنے حلقے کا اس کو ہم نے ووٹ دی ہے. ہمیں انہیں پوچھنا چاہیے بھئی آپ وہاں بیٹھ کر کیا کرتے؟ نہیں جی ہمیں کام کوئی کرنے دیتا. بھئی آپ کو کام کرنے کے نہیں دیتا، آپ کا کاروبار کھڑا ہو جاتا ہے، آپ کے سارے کام ہو جاتے ہیں، ہمارے کام کیوں نہیں ہوتے؟ سامعین ناظرین، ایک چیز کا خیال رکھیے گا، سیاستدانوں کو ہم نے پوچھنا ہے، جنہوں نے ووٹ دینی ہے انہوں نے پوچھنا ہے. اگر آپ نے ان کے گلے میں آری ڈالنے ہیں، تھانہ کچہری، بھائی تھانہ کچہری ہے وہ اسٹیٹ کے اندر ہے، اسٹیٹ کا ملازم ہے، وہ ایم پی اے یا ایم این اے کا ملازم تو نہیں ہے. سرکاری ملازم جو ہوتے ہیں وہ سرکار کے ملازم ہوتے ہیں، اسٹیٹ کے ملازم ہوتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں جی اس کو فیلڈ مارشل کام نہیں کرنے دیتا. بھائی کیوں نہیں فیلڈ مارشل؟ فیلڈ مارشل کو لگاتا کون ہے؟ انٹیلیجنس کے چیف کو لگاتا کون ہے؟ وہی لگاتے ہیں جن کو آپ نے ووٹ دیے، پھر ووٹ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے پارلیمنٹ میں جا کر وزرائے اعظم بنتے ہیں، وہ لگاتے ہیں. چیف ایگزیکٹو کون ہوتا ہے؟ آپ لوگ نے یہ ان کو ساری سسٹم بناتا ہے. تو ناظرین آپ نے سسٹم کو دیکھا کرے جو ان کو بناتا ہے، جو سیاستدان ان کو بناتے. قانون کی بات ہوتی ہے تو قانون کو پوچھنا چاہیے جو قانون بناتا ہے. ہم پوچھتے ہیں نہیں بڑا آسان ٹارگٹ ہے جی، نہیں جی یہ پاک آرمی ہمیں کام نہیں کرنے. ہم خود غلط ہے. اور غلط اس لیے آپ پاک آرمی کے کارنامے دیکھیں، ان کی چھاونیاں دیکھیں کتنی صاف ستھری ہوتی ہیں، ان کے جو گھر ہیں کتنے صاف ستھرے ہوتے ہیں، ان کا نظام چلتا ہے، ان کا سسٹم چلتا ہے، وہ سسٹم سے کام کرتے ہیں. جو بجٹ بھی، جتنا بھی بجٹ ان کو ملتا ہے، وہ اپنے بجٹ میں گھر بھی بناتے ہیں، سارا نظام بھی چلاتے ہیں، اسپتال بھی چلاتے ہیں، ہر چیز چلاتے ہیں جو ان کے انڈر آتی ہے. اس کے بعد جہاں ان کو بلایا جاتا ہے وہ کام کرتے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے، میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کام کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھا کریں کہ ہم سیاستدانوں کو پوچھا کریں جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں. جو ہمارے وکلاء ہوتے ہیں ان کو پوچھنا چاہیے تو ہم نے میرے کیس کا کیا کیا. تو باقی سامعین و ناظرین جو کیس عدالتوں میں جاتے ہیں وہ عدالتوں کا کام ہے، وہ ہمارا کام نہیں ہے. وہ میڈیا کا کام نہیں ہے پریشر بلڈ کرے. کوئی ثبوت ہوتا ہے وہ ثبوت اکٹھے کر کے سامنے لائیں، ہر کوئی سننے کے لیے آپ کی بات تیار ہے. لیکن اگر آپ کہیں گے کہ آپ کو پاک فوج یہ کام کرنے نہیں دیتے تو ہمیں خود اپنے گربانوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے. میں کسی ایک بندے کی یا کسی فرد واحد کی بات نہیں کروں، اے ٹو زیڈ سب کو جھانکنا چاہیے. وہ اپنا کام پورا کر رہے ہیں، ان کا ایک نظام ہے، ان کا ایک سسٹم ہے جو چلتا ہے، وہ چلتا بھی رہتا ہے. تو لیکن سزائیں بھی دیتے ہیں، لیکن وہ اتنی اشتہار بازی نہیں کرتے. لیکن چونکہ اب میڈیا ہمارے ہاتھ میں آ گیا، ہر بندے کے ہاتھ میں، ہر بندے کی جیب میں میڈیا پڑا ہوتا ہے. میڈیا کو پوچھنا چاہیے پہ بجلی کا سسٹم کس کے انڈر ہے، گیس کا سسٹم کس کے انڈر ہے، اسپتال کس کے انڈر ہے، بلا بلا فلانی چیزیں کس کے انڈر، سڑکیں گٹرز کس کے انڈر آتے ہیں. ہمیں ان کو پوچھنا چاہیے. جو پارٹیاں برسر اقتدار ہیں ہمیں ان کو پوچھنا چاہیے. ہمیں لگا دیا بس جی آسان ٹارگٹ ہے، پاک فوج کی بات کرو، آرمی چیف کی بات کرو. بھائی وہ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ انہیں اپنا کام کرنے دیں. پاک فوج ہماری ہے، آپ کی ہے، وہ اسٹیٹ کی ملازم ہے، سرحدوں پہ بیٹھی ہوئی کس کی حفاظت کر رہی ہے؟ وہ آپ کے چوکیدار ہیں. چوکیدار کا لفظ دوسرے لفظوں میں نہیں کہتے، لیکن وہ آپ کی حفاظت کرتے. ملک ہمارا ہے، ہمارے ملک کی حفاظت کرتے ہیں. تو ناظرین کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اپنے سیاستدانوں کو پوچھنا چاہیے آپ نے ہمارے لیے کیا کیا. آپ کے دائرہ اختیارات میں اسکول تھے، اسپتال تھے، سڑکیں تھیں، باقی چیزیں تھیں، اسپتال تھے. تو یہ ہمارے لیے آپ کیا. آپ نے ہمیں چندے پہ لگایا ہوا ہے، دوسری طرف لگایا ہوا ہے، ہمیں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، ہمیں لگا دیا جی یہ پاک فوج ہمیں کرنے نہیں دیتی، اسٹیبلشمنٹ ہمیں کرنے نہیں دیتی. بھائی ساری دیکھیں اب صوبوں میں کام نہیں ہو رہے، صوبوں کو بجٹ نہیں ملتا. آپ ان سے پوچھیں نا جی وہ بجٹ کہاں لگایا ہے؟ وہ بجٹ پاک فوج کھا گئی ہے. پاک فوج کو پوچھیں بھی وہ آپ کو انہوں نے بجٹ کہاں لگایا؟ جہاں جہاں بجٹ ہوتا ہے، جو چیزیں ہوتی ہیں جو قانون میں نہیں بچائی جاتی وہ ہم کیوں پوچھتے ہیں؟ بھائی ایک نظام ہے، اسٹیٹ کا قانون ہے، اسٹیٹ کا قانون جس کو اجازت دیتا ہے اتنا ہی کام ہونا چاہیے. ہم ہر چیز کو پوچھنا چاہتے ہیں، ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں دیکھتے کہ میری کیا ذمہ داری ہے، میڈیا کی کیا ذمہ داری ہے. ہم سیٹھوں کے ملازم بن جاتے ہیں. جتنی تنخواہ ہمیں ملتی ہے سیٹھ اللہ جانے کہاں سے وہ بجٹ لیتے ہیں، پھر آگے لاکھوں کروڑوں کی تنخواہیں دیتے ہیں. یہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے، پوچھنا چاہیے. وکلاء کو بھی دیکھنا چاہیے. کل ایک وکلاء عام سا آدمی تھا، وہ اتنا امیر کیسے ہو گیا؟ ایک صحافی تھا، عام سا آدمی تھا، اتنا زیادہ امیر کس طرح ہو گیا؟ ہمیں یہ پوچھنا چاہیے. ہم پوچھتے ہیں جی نہیں جی یہ آرمی چیف کیا کر رہے ہیں؟ بھائی وہ ہمارا کام نہیں ہے، وہ اسٹیٹ کا کام ہے جس کے انڈر وہ آتے ہیں، وہ ان کے ملازم ہیں، اسٹیٹ کے ملازم ہیں. جو ان کو لگاتا ہے اس کا کام ہے پوچھنا، میرا اور آپ کا کام نہیں ہے پوچھنا. تو ناظرین میں اتنا ہی کہتا ہوں، یہ ہماری پہلی قسط ہے. دوسری قسط میں بہت ساری چیزیں ہم آپ کے ساتھ لے کر آئیں گے. سامعین ناظرین ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد.